ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مسائل ہیں، جو معاملات ہیں. میں چاہوں گا بیرسٹر شاہد صاحب آپ اپنی بات بھی کمپلیٹ کر لیجئے، پھر ہم 18ویں ترمیم یا اس کے جو سبق ہیں یا اس کے نتیجے برآمد ہوئے ان پر بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ کوئی شک نہیں اس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس وقت ایک کڑا وقت ہے. ہمارے لیڈر جو ہے وہ پابند سلاسل ہیں، ہمیں ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، اور پارٹی کے اندر بھی لا محالہ اس میں مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ کچھ اختلافات بھی ہیں، لیکن یہ بھی حسن ہوتا ہے سیاسی جماعت کے اندر، ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات بندہ کرتا ہے، اختلاف رائے رکھتا ہے، اور اس اختلاف کو کوئی تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن ایک چیز اس کے اندر بڑی واضح ہے کہ جو حکم عمران خان صاحب کا ہے اس کے اوپر سب لبیک کہتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو وہ کہہ دیتے ہیں وہی حرف اول ہے، وہی حرف آخر ہے. یہ اور بیرسٹر صاحب یہ جو مزاج ہے اس کو جمہوریت کہتے ہیں یا اس کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں کہ جو ڈکٹیٹر نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے؟ جمہوریت میں تو آواز اٹھتی ہے، بات ہوتی ہے، اس کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہیں چاہے لیڈر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے. ہم نے سیاسی جماعتوں کے کور کمیٹی کے اجلاس سنے ہیں، وہاں نواز شریف کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کی مخالفت میں بھی آرگیومنٹ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی میں یہ ذرا نون لیگ سے بھی ذرا زیادہ بہتر سچویشن ہے. وہاں پر جو لیڈر سمجھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، بلاول کچھ کہہ رہا ہے، اس کے خلاف میں نے آوازیں، مجھے پتہ ہے، میں نے خود جو ہے وہ سنا ہے، دیکھا ہے کہ وہ آوازیں اٹھتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ جو وہ کہہ دے وہ حرف آخر ہوتا ہے. اس پہ مشاورت کے دوران یہ گفتگو ہوتی ہے جو آپ کی جو کور کمیٹی کی میٹنگ جب ہو رہی ہوتی ہے. شاہد صاحب، میری بھی بالکل یہی مراد ہے کہ حرف اول اور حرف آخر سے مراد میری یہ ہے کہ جو فائنل ڈیسیژن ہے وہ خان صاحب کا ہے. اس کے اوپر پہلے پوری ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور پھر جا کر جو خان صاحب فیصلہ کریں. ہر آدمی اپنی رائے دیتا ہے. جس طرح آپ نے 14 مئی 2023 کو الیکشن ہونے تھے، اور اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے ایک ایک آدمی کا خود انٹرویو کیا تھا زمان پاک میں، اور وہ الیکشن نہ ہو سکے. شومیہ قسمت، پہلے بھی میرے ایک بھائی نے ذکر کیا کہ ہم نے اپنی اسمبلیاں توڑ دیں. کیا اسمبلیاں توڑنا غیر آئینی یا غیر قانونی تھا؟ یہ آئین پاکستان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دیا ہوا تھا، اسی کے اندر شک موجود تھی کہ اگر آپ اسمبلی کو توڑنا چاہیں تو آپ توڑ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد آئین کی جو ہے وہ پڑھچے اڑائے گئے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا کہ آئین کہتا تھا 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی سمیت ساری جماعتیں اس وقت کی 1973 کی، جن کا کنسنسس تھا، وہ کہتی تھی 90 دن کے الیکشن، 90 دن میں الیکشن ہوں گے. کیا 90 دن کے اندر وہ الیکشنز ہوئے؟ ہم نے دیکھا نہ الیکشن کمیشن آف بیرسٹر صاحب اس وقت بھی یہ آرگیومنٹ تھا کہ پی ٹی آئی کی ایک درخواست تھی، جو سینسس سے متعلق کچھ معاملات تھے، جو کہ نئے سینسس کمپلیٹ ہو چکا تھا. یہی سوال فاروقی صاحب آپ سے بھی کرنا بیسیکلی یہ بھی تھا کہ جو ہے تیسری قوت تو پیدا کر دی گئی، لیکن اس تیسری قوت نے جو تلاطم پیدا کیا اس ملک کی سیاست کے اندر وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بمشکل دو سیاسی جماعتوں نے 90 کی دہائی کی سیاست سے کچھ سیکھا تھا تو ایک تیسری طاقت پیدا کر دیا. وہ تیسری طاقت جو کچھ ہوا اس کے ملک بعد، میں اس پہ رائے نہیں دینا چاہتا، لیکن اس سے جو ثمرات ہیں وہ جو ہمیں مل رہے ہیں وہ اس نے ملک کو کس حد تک فائدہ اور نقصان دیا؟ نہیں، ثمرات نہیں مل رہے، جو اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. بیسیکلی ثمرات تو بڑا پازیٹیو ایک چیز ہو جاتی ہے. جب تیسری طاقت پیدا کی گئی تو تیسری طاقت پیدا کرنے سے پہلے ضروری سمجھا گیا کہ جو پہلے سے موجود دو طاقتیں ہیں ان کی کردار کشی کی جائے. اور اس میں جو کردار کشی کی سیاست تھی، اس میں دونوں پارٹیوں کے جو ہیڈ تھے ان کے بارے میں جو کچھ کہا جا سکتا تھا کہا گیا، اور ان سے بڑا بتایا گیا کہ دنیا جہان میں کرپٹ کوئی نہیں ہے. اچھا، اسی کرپٹ والا جو ایک لیکچر جو سنے ہوئے تھے وہی لے کے عمران خان صاحب آگے آئے. اگرچہ یہ ماضی کے قصے ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب عمران خان ہوں یا پی ٹی آئی کی دوسری لیڈرشپ ہو، وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو محض افسانے ایک تراشے گئے تھے، تو اب اس سے ہٹ جانا چاہیے. اس سے نہ ہٹنے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ الزام تراشی جو تھی اس کو آج تک جاری رکھا گیا ہے. آج بھی آپ کے پولیٹیکل ڈائلاگ میں نہ مانوں اور وہ جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہم تو آپ کو یہ کچھ کہہ چکے ہیں. اور وہ دیکھیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ جو ہے اس نے بھی ایک دوسرے پر الزامات لگائے. اور بالکل بیرسٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، جو پیپلز پارٹی کے خلاف
جس طرح کی ایک مہم چلائی گئی تھی ایک ٹائم پہ دوسری نون لیگ کی طرف سے چلائی گئی تھی، لیکن بعد میں میاں نواز شریف صاحب نے وہ کہا، اپنی پارٹی کو بھی سمجھایا. انہوں نے ایون پارلیمنٹ میں، مجھے یاد ہے کہ شیخ رشید صاحب نے ایک بار کوئی ایسے الفاظ بولے تھے تو میاں صاحب نے اس کا بڑا برا محسوس کیا اور اس سے روک دیا. تو ایک اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے نا کہ جب دو پارٹیاں جو اقتدار میں رہ چکی ہیں، جو سیاسی طور پر بڑی بالغ ہیں، باشعور ہیں، تو انہوں نے اس بات سے سبق سیکھا ہے، تو وہ ایک ایسا راستے پہ چلی ہے جہاں پہ ایک دوسرے کے لیے انہوں نے سپیس رکھی ہے. اچھا، یہ جو کالا کوٹ پہن کے وہ نواز شریف گئے تھے، تو اس بات سے تو کسی نے نہیں روکا تھا کہ آپ نے یہ پروٹیسٹ نہیں کرنا. ایک پارٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ احتجاج یہ کر سکتے ہیں کہ جی میں آپ کی اس بات کو نہیں مانتا. جو ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ ڈکٹیٹرشپ تو نہیں تھی. جب مسلم لیگ نون نے یہ احتجاج کیا تھا تو اس وقت ملک بھر میں ایک تحریک چلی تھی. اس تحریک میں پی ٹی آئی خود بھی شریک تھی، اس کی لیڈرشپ بھی سارے لوگ شامل تھے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پر آج کے دور میں آج کی جو سیاست کرنی ہے، اس میں پھر وہی بات ہے کہ یہ جو کنٹینر والی سیاست ہے، یہ جو موت اور آزادی والی سیاست ہے، اس سے باہر آنا پڑے گا. دیکھیے پاکستان بڑے خوفناک حالات کا شکار ہے. میں یہ حالات کے اوپر میں بات کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہیں پہ تھوڑا سا قائرہ صاحب سے بھی لے لیں. پھر یہ جو اس وقت حالات ہیں نا، جس کی نزاکت کو نہیں سمجھا رہا، اس پہ میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں. قائرہ صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجئے. میرا سوال وہی ہے، کیونکہ وہی سوال ہم نے جو ہے وہ خالد فاروقی صاحب کے سامنے بھی رکھا. میں چاہوں گا آپ بات کمپلیٹ کر لیں تاکہ پھر میں یہ حالات کی نزاکت جو ہے نا اس پہ بات کر سکیں کہ اس کی ریئلائزیشن کیوں نہیں ہے. بیرسٹر صاحب نے کہا کہ آئین، اور بھی کوئی شک نہیں اس میں، آئین میں اسمبلی توڑنے کا اختیار وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے. لیکن جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس آئی تو انہوں نے اسمبلی توڑی. تو یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں سیکنڈ ٹائم ہوا. جب ایک دفعہ نواز شریف صاحب کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا 90s کی دہائی میں، 92 93 میں، تو وہ سپریم کورٹ نے بحال کی اور اس کے بعد انہوں نے اسمبلی کو دوبارہ توڑا تو وہ الیکشن ہوئے. یہ جو الیکشن تھا، جب انہوں نے ان کے خلاف نو کانفیڈنس آئی تو ان کے سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور وہ اسمبلی جو ہے وہ بحال کر دی گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری جو آپ بار بار باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک جو میرے بھائی طریق انصاف کے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں جس طرح انہوں نے 2013 میں مسلم لیگ نون کے اوپر ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ آر او کے الیکشن ہے، ہم نے اس کو ان الیکشن کو نہیں تسلیم کیا تھا، لیکن ہم اسمبلی میں بیٹھ کر وہ آر ٹی ایس کے تھے، اس سے پہلے والے آر اوز کے الیکشن تھے جو جس میں 2008 میں 13 کی بات کر رہا ہوں. 13 آر ٹی ایس کا الیکشن تھا. نہیں آر او کے الیکشن 13 کے تھے، آر ٹی ایس کے 18. سوری 18 کا تھا. جی. تو میں بات کر رہا تھا کہ 13 میں ہم نے انہوں نے اس وقت کہا کہ ہمارے ان حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے. تو جب اس کی ری کاؤنٹنگ کی گئی اور یہ رزلٹ ان کے پھر اگینسٹ پھر آگے، تو انہوں نے کہا وہ سیاسی، میں نے تو سیاسی کہا تھا کہ یہ سیاسی بات تھی. ٹھیک ہے جی. آج اگر یہ سیاسی ساری باتوں پر یو ٹرن لے سکتے ہیں، 18 کا الیکشن ہر ایک بندے کو پتہ ہے کیا ہوا، کس طریقے سے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک توڑ کر ان کے بندوں کو ایک طریقے انصاف میں شامل کیا. آج عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ دوسروں کے اوپر جو بہتان لگاتے رہے، جو باتیں کرتے رہے، آج یہ اس عوام سے، اس نوجوان نسل سے خوف زدہ ہے. یہ خوف زدگی کی وجہ سے اپنے سیاسی فیصلے نہیں کر پا رہے. لیکن سیاسی لیڈر وہ ہوتے ہیں جو اپنے منہ سے مستقبل کو سامنے رکھ کے بات نکالتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس جماعت کا کوئی نوجوان ہے، اس جماعت کا کوئی سینئر لیڈر ہے، اگر یہ اچھا زئی صاحب کو قبول کر سکتے ہیں، اگر دوسری سیاسی جماعت کے سینٹ میں اپنے بندوں کو چھوڑ کر اپوزیشن لیڈر قبول کر سکتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی اس سیاسی جماعت کی کہ یہ کیوں نہیں پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرتی، کیوں نہیں بہتر فیصلے کر سکتی کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. لیکن کیوں کہ عمران خان صاحب خود کہتے رہے توشہ خانہ جو ہے آج سزائے ہیں نا، وہ کہتے تھے کہ توشہ خانہ میں آؤں گا تو میں نہیں لوں گا، تو لیا تو انہوں نے ہی نا، غلط لیا صحیح لیا، یہ نہیں ہمارا. انہوں نے کہا کہ میں نہیں لوں گا. جو باتیں وہ کہتے رہے انہوں نے اس کے الٹ کام کیے. اور آج اگر دوسری سیاسی جماعتیں ان کے اوپر نکتہ چینی کرتی ہیں، ان کے اوپر آواز اٹھاتی ہیں، اور آج اگر ہسٹری کا سزا یافتہ کوئی پرائم منسٹر ہے تو وہ بھی عمران خان صاحب ہے.
اور تو کوئی نہیں ہے. دوسری سیاسی جماعتوں کے لیڈر جو ہیں وہ عدالتوں نے بری کی ہیں, غلط کی ہیں, صحیح کی ہیں, لیکن وہ عدالتی فیصلے لیتے ہوئے ہیں. یہی لوگ عدالتوں کو بھی نہیں مانتے, کبھی یہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے ہمیں گورنمنٹ سے نکالا ہے, ہماری گورنمنٹ کو انہوں نے توڑا ہے, پھر امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں, ٹرمپ کی طرف دیکھتے ہیں. ان میں ایک کنفیوژن ہے. ان کو بیٹھنا ہوگا, سیاسی جماعتوں کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر فیصلے کرنے ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مشکلات میں کمی آئے گی. اگر یہ کہیں کہ ہم مریں گے ماریں گے, تو میرے بھائی مرنے اور مارنے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے 2006 میں یہ ریلائز کر لیا تھا, تو آج ان کو بھی یہ ریلائز کرنا چاہیے اور ان کو یہی کہہ لینا چاہیے کہ جس طرح میں نے وہ پہلے کہا تھا یہ سیاسی باتیں ہیں, جو میں بتان لگاتا رہا ہوں وہ بھی ایک سیاسی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب ٹیبل پر بیٹھ کر ان کے ساتھ بہتر. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا قاہرہ صاحب. میں چاہوں گا فاروقی صاحب, یہ جو بات ہوئی تھی, اصل معاملہ جس کی طرف میں یہ ساری ڈیبیٹ کرنے کا مقصد بھی ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ جو ملک جن حالات میں ہے, کبھی دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وفاق جو ہے وہ کوئی بات کر رہا ہے, کہ پی کے جو ہے اس کا اپنا ایک موقف ہے, سندھ پنجاب اور بلوچستان سے وہ موقف ہے جو وفاق کے ساتھ ہے, لیکن ایک صوبہ, صرف ایک صوبہ جہاں ایک پارٹی کی جماعت ہے, وہ کوئی اور موقف لے لیتی ہے. یہ جو معاملات ہمارے سامنے ہیں, جو کچھ ہوا آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھا 6 تاریخ کو جو وہاں پہ جو معاملات ہوئے, پھر دہشت گردی مسلسل جو ہے اس کی دراندازی بھی جاری ہے, وہ ہم پہ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں. ایک سائڈ پہ انڈیا ہے, دوسری سائڈ پہ افغانستان ہے, یو ایس اور ایران کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. دنیا میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایران کو کمزور کیا گیا تو یہ انتہا پسند ہے یہ اور زیادہ گرو کر جائیں گے اور خطہ جو ہے وہ مزید پرابلم میں آ جائے گا. یہ جو سچویشن ہے, یہ معاملے کی نزاکت کی جس کی جب ہم بات, آپ جہاں سے میں نے آپ کو روکا تھا معذرت کے ساتھ, یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کی حالات کیا ہیں, کیونکہ 70 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہا ہے. کیا آج وہ حالات ویسے ہی ہیں جیسے نارملی 70 سال سے ہیں, یا ان میں کچھ زیادہ پرابلمٹک ایریا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کیسے ریلائزیشن ہوگی, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو کیسے ریلائزیشن ہوگی کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں ان کے اندر مل بیٹھ کر آگے چلا جا سکتا ہے, ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے آ کر نہیں چل سکتے. اچھا, یہ ریلائزیشن والی جو آپ بات کر رہے ہیں, میرے خیال کے مطابق ہم پہلے بھی یہ پچھلے پروگراموں میں 1-2 پروگراموں میں یہ بات کی, میرا خیال ہے یہ عمل شروع ہو چکا ہے. آج جو اجلاس ہوا تھا پشاور میں, اس میں وزیر داخلہ بھی موجود تھے, محسن نقوی صاحب بھی تھے, وزیر اعلیٰ سہیل. یہ صرف دہشت گردی کی بھی نہیں, دیکھیے اس میں کئی چیزیں ڈسکشن میں آئی ہیں. امن و امان کی صورتحال, دہشت گردی کے خلاف آپریشن اور وہاں اختیارات کے حوالے سے. اچھا, اور اس کے علاوہ جو صوبے کے جو ہیں مالی معاملات جو ہیں اس پر بھی بات ہوئی. اچھا, سیاسی چیزیں جو ہیں, جو سیاسی کچھ باتیں, وہ میں وزیر اعلیٰ سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کے بعد کہی کہ جی میں سیاسی معاملات پہ نہیں, میں صوبے کے حوالے سے. لیکن جو اچھی بات ہوئی ہے, خوش آئند جو چیز ہے جس پر اطمینان آپ کو مجھے سب کو کرنا چاہیے, وہ یہ کہ اس میں یہ طے ہو گیا جو آپریشن ہے, جہاں آپریشن ہوا, جیسے مالاکنڈ کا علاقہ ہے, تو اس کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ جو صوبائی حکومت کی خواہش بھی تھی کہ امن و امان کی ذمہ داری جو ہے صوبائی اداروں کو دے دی جائے. مثال کو پولیس ہے, سی ٹی ڈی ہے, اور جو دوسرے ادارے ہیں جو صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہیں. اچھا, اس سے اتفاق کیا گیا اور اس پہ یہ طے کر لیا گیا کہ یہ وہاں پہ اختیارات دے دیے جائیں گے. اسی طرح سے سیکیورٹی فورسز تو چاہتی ہیں کہ ہمارا لوڈ کم ہو تاکہ یہ لوگ اپنی ذمہ داری سنبھالیں, تو ہم باقی معاملات کو دیکھیں جو. جی بالکل. اچھا, اسی طرح سے جہاں پہ آپریشن جاری ہے وہاں آپریشن, اس کا مطلب ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ جاری رہیں گے. تو اس کو تسلیم کیا گیا نا ان آپریشنز کو. تو ان آپریشنز کو جب صوبائی حکومت ایک بار تسلیم کر رہی ہے کہ یہ ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے, دہشت گردی کے خلاف ہے نا. اچھا, وزیر اعلیٰ خود دہشت گردی کی مذمت کر چکے ہیں. اگر دیکھیے, اگر یہ معاملہ جاری رہتا ہے جس طرح کی آج ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی ہے, اگر یہ معاملہ جاری ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ اور میں ہم بیٹھ کے, اور جو جتنے بھی مہمان آپ کے آتے ہیں, وہ سارے جب پورے شام کو اس 1 گھنٹے کی پروگرام کے بعد جب اٹھتے ہیں تو دنیا کتنی پریشان ہوتی ہے کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے, سوائے اس بات کے کہ دہشت گردوں کو جس نے بھی غلطی کی, جس نے بھی مسٹیک کی, لا کے بسا دیا, کر لی غلطی, جو ہو گئی غلطی, اب وہ مصیبت بن گئی ہے, ریکٹیفائی تو کرنا ہے. اب اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ راستہ کوئی نہیں تلاش کر رہے, اور جب راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس پہ رکاوٹ ڈالتے ہیں. لیکن میرے خیال کے مطابق چیزیں جو ہیں کچھ پازیٹیو سمت میں چل رہی ہیں. یہ جو پازیٹیو راستہ ہے, میں تو کئی باتوں میں آپ کو بتاؤں, جب ملکی معاملات ہے تو میں تو ایک سوچنے کا, میں امید کو دیکھتا ہوں بجائے مایوسی کے.
اسی راستے پہ رہنا thinking کے ساتھ آگے چاہیے. بڑھنا. مجھے تو آج کی جس طرح کی یہ میٹنگ ہوئی ہے اس سے بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے. اچھا اسی طرح سے سیاسی معاملات ہیں, اسی طرح سیاسی معاملات ہیں. اگر سیاسی معاملات کو جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے, کہیں نہیں لکھا کہ اس ملک میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ہمیشہ 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے رہے؟ نہیں وہ تو ہمارے تو پرائم منسٹر ٹائم پورے نہیں کرتے, اور وہ پرائم منسٹر ٹائم پورے نہیں کرتے. اچھا جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بات کر کے آپ راستہ نکال سکتے ہیں, اپنے لیڈر کی رہائی کا راستہ بھی نکال سکتے ہیں, اپنے لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں جیلوں میں ہیں ان کو بھی, جو سیاسی قیدی ہیں ان کو بھی رہا کروا سکتے ہیں, وہاں یہ سیاسی راستہ اختیار کر لیں. تو جو 2 3 4 آپ مثبت قسم کے اور پازیٹیولی دونوں طرف سے ہونا چاہیے, میں نہیں کہہ رہا کہ ایک طرف سے, اگر یہ سارا آپ راستہ تلاش کر لیں تو آپ کی پارٹی کی مشکلات بھی کم ہوگی اور ملک جمہوریت اور سیاست میں پھر آ جائے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, یہ جو بات فاروقی صاحب نے بھی کہی ہے یہ بہت حد تک درست بھی نظر آتی ہے کہ معاملات بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوتے. پوری دنیا کے اندر غزہ جنگ بھی جو ہے وہ بند جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہوئی, آج بھی اس پہ بات چیت ہی ہو رہی ہے. امن بورڈ کا اجلاس بھی ہوگا تو اس پہ بات چیت ہوگی. یہ جو مزاجن جو ایک معاملہ ہے, اگر آزادی اور موت کے کنٹینر دکھا کے صرف نلیفائی کرنا پڑے کسی سی ایم کو اپنی اس بات کے اوپر کہ وہ پرائم منسٹر کو ملے ہیں, جس طرح فاروقی صاحب نے کہا, اگر اس حد تک جا کر صرف اس بات کو نلیفائی کرنا ہو کہ جی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد کہیں مجھے ہی نہ فارغ کرا دیا جائے, جس طرح گنڈا پور صاحب فارغ ہو گئے, جس طرح ہمارے تیمور سالپور صاحب نے کہا تھا, میں ویسے اس سے اگری نہیں کرتا, لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ جو بات چیت دیکھیں الیکشن ریفارمز آپ نے کرنی ہے, عوام نے آپ کو مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے, آپ خود مانتے ہیں کہ اتنا ووٹ آپ کو پڑا ہے, لیکن آپ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی کام نہیں کر, کیوں آپ الیکشن ریفارمز کر کے وہ چیزیں طے نہیں کر سکتے جو آپ سمجھتے ہیں کہ طے کر لی جانی چاہیے, تاکہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ ختم ہو جائے آپ کے الیکشنز کے اندر سے, اور آپ کے معاملات کو ٹھیک طرح سے آگے چلایا جائے. اور جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اندر آپ بڑھ چڑھ کر آگے بات کیوں نہیں کرتے, کیوں رائے نہیں دیتے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. انیشیٹو آپ لیں گے تو جو ہے وہ آپ کی پارٹی کو ریلیف ملے گا نا. دیکھیں گزارش یہ ہے, مذاکرات سے کون انکاری ہے؟ آج سے 2 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دے دیا محمود خان اچکزئی صاحب کو, علامہ ناصر عباس صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اس کے بعد کیا حکومت وقت نے ان دونوں صاحبان کو بلایا اور بیٹھ کے کوئی بات انیشیٹ کی؟ بالکل نہیں کی. پرائم منسٹر صاحب نے, ہم نے لیٹر لکھے, پرائم منسٹر صاحب نے چیف منسٹر کے پی کے کو بلایا, ہم گئے, ہم نے اپنی پوری ڈیمانڈز رکھی جو ہماری لیجیٹیمیٹ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ڈیمانڈز تھیں. ہم نے کہا جی این ایف سی کے اندر ہمارا آپ جو 4800 ارب روپیہ ہے وہ آپ نہیں ریلیز کر رہے, ہمیں دہشت گردی کا وہاں پہ ناسور ہے ہمارے صوبے کے اندر, ہمارے لوگ مر رہے ہیں, ہمارے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کیونکہ وفاق ہمیں نہیں دے رہا پیسے جو این ایف سی کے اندر ہمیں. ہم نے کہا کہ ہمیں ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن جو پروگرام تھا جب یہ آپریشن وہاں پہ ہوا, آپ کے پاس مجھے ٹائم نہیں ہے برسٹر صاحب, بس 30 سیکنڈز میں اس کو وائنڈ اپ کر لیجئے. وہ مجھے وائنڈ اپ کرنے کا گزارش میں یہ کر رہا ہوں, کہ کون مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. ہم تو تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے, ہم نے تو ایشوز بھی آئیڈینٹیفائی کر دیے. ہم نے کہا آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, آئین کو اس کی اصل شکل میں واپس لے جانے کے لیے, آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں الیکشن اصلاحات کے لیے, آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نئے الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کے لیے, آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں صوبوں کے اندر جو یہ دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے. لیکن یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, 30 سیکنڈ ہے. قاہرہ صاحب کو ایک کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, 30 سیکنڈ سے بس کر دیجئے, میں پروگرام کنکلوڈ کرنا ہے. بس بیرسٹر صاحب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی زبان سے یہ کلوا دیں کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. جب یہ مذاکرات کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ میں ان چوروں اور لٹیروں کے ساتھ مذاکرات. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن میں ملاقات کروا دیں. جی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات کنکلوڈ ہو رہی ہے پھر وہیں آ رہی ہے بات کہ اگر حکومت کی طرف سے مذاکرات کی داغ بیل نہیں ڈالی جا رہی, ڈول نہیں ڈالا جا رہا, تو یہ حکومت کی غلطی ہے. اگر اپوزیشن مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتی تو یہ اپوزیشن کی غلطی ہے. ملک کو اس وقت مذاکرات کے ذریعے معاملات طے کر کر آگے بڑھانا چاہیے. یہی اس وقت کی ضرورت ہے, اور معاملات واقعتاً نازک ہیں, ناٹ ان اے سینس کہ آپ اس کے اوپر فیئرفل ہوں یا آپ اس پہ پریشان ہوں. یہ سیاسی لیول کے معاملات ہیں جن کو اگر بات چیت کر کے ایک دوسرے کے سامنے رکھا جائے پوائنٹ آف ویو, تو یقیناً ان کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. ویسے شاہد مسعود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ندیم اصغر قاہرہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, خالد فاروقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.